پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر ملک امین اسلم کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان، فوجی تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے کئی رہنماؤں نے جناح ہاؤس سمیت فوجی تنصیبات پر حملہ شرمناک قرار دے دیا۔ پہلے ریاست پھر سیاست، پارٹی چھوڑنے کے اعلان پر رہنماؤں کا کوئی واضح جواب دینے سے انکار۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرنے والوں کو ٹکٹیں بیچنے پر عمران خان پہلے ہی فارغ کر چکے، پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا رد عمل۔ زمان پارک میں 40 مبینہ دہشت گردوں کی حوالگی کے لیے دی گئی حکومتی ڈیڈ لائن ختم۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے اطراف سڑکیں بند، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ حکومتی الزامات پر عمران خان نے زمان پارک کے دروازے میڈیا کے لیے کھول دیے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام مسترد، پی ڈی ایم پر فوج کو تحریک انصاف سے لڑانے کی سازش کا الزام۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی 9 مئی کو ہنگامہ آرائی کے الزام میں گرفتار 151 افراد کو رہائی کا حکم دے دیا۔ جناح ہاؤس لاہور میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث 300 سے زائد خواتین کی فہرست تیار۔ حکومت پنجاب کی منظوری کے بعد گرفتاریوں کا منصوبہ، زمان پارک میں موجود ملزموں کا معاملہ مخصوص افسران تک محدود رکھنے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات، 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت، پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ عمران خان اور بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے سامنے پیش نہ ہوئے، نوٹس کا جواب جمع کرا دیا۔ خود پر لگائے گئے کرپشن الزامات مسترد، نیب انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کا عمل غیر قانونی قرار۔ نیب حکام سے پولیس لائنز میں دوران حراست رہ جانے والی اپنی شیونگ کٹ بھی مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی اور شہریار آفریدی کی اہلیہ کو رہا کرنے کا حکم، نقض امن کے تحت گرفتاری کا حکم کالعدم قرار۔ سندھ کی آبادی 6.5 کروڑ ہونی چاہیے، مردم شماری کے دوران کئی بلاکس کو گنا ہی نہیں گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے الزامات، ہمیں احسان نہیں برابری چاہیے، مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا، آئندہ وفاقی بجٹ کی حکمت عملی پر ایجنڈے میں شامل کیا گیا۔ سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر نے مند پشین سرحد پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ ایران سے گوادر کو بجلی کی ترسیل کے لیے 100 میگا واٹ کی گپت پولان ٹرانسمیشن لائن کا بھی افتتاح۔ پاکستان اور ایران اسلامی اخوت کے جذبوں سے جڑے ہیں، وزیر اعظم کا پاک ایران فری ٹریڈ معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا عزم۔ مشترکہ سیکیورٹی میکینزم کے منصوبے پر مشاورت کا وعدہ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات، صدر ابراہیم رئیسی کا بارڈر مارکیٹ اور ٹرانسمیشن لائن کی تکمیل میں تعاون پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی ملاقات، صدر ابراہیم رئیسی نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ اور متوازی تنظیم کا ساتھ دینے کا الزام، دولت مشترکہ کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے والے نوح دستگیر بٹ کو پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے معطل کر دیا۔ نیشنل گیمز، ایشین گیمز اور اولمپکس میں حصہ لینے پر پابندی، نوح بٹ نے الزام مسترد کر دیا۔